اس سے پہلے اس موضوع پر گفتگو رہی کہ حضور کے رضائی رشتہ دار یعنی دودھ کے رشتہ دار. ابھی اسی موضوع کی دوسری قسط ہے. پہلی قسط میں یہ بات بتائی گئی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں، ایمان لائے، اور ان کے شوہر حارث یہ صحابی ہیں، ایمان لائے. ان کی دونوں بیٹیاں آسیہ اور شیمہ یہ دونوں ایمان لائیں، صحابیہ ہیں. اور آپ کے بیٹے عبداللہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ایمان لائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی دودھ کے رشتہ دار ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 خاتون نے دودھ پلایا. پہلی مقدس خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور تیسری خاتون حضرت سویبہ ہے. ان تینوں مقدس خاتون نے آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا، اور جو خاتون دودھ پلائے اس کے جتنے بھی رشتہ دار ہو جاتے ہیں تو جو بچہ ان کا دودھ پیتا ہے وہ سارے رشتہ دار اس کے دودھ کے رشتہ دار کہلاتے ہیں. تو پہلی قسط میں بات بتائی گئی. اب دوسری قسط کا آغاز ہو اس سے پہلے آئیے جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بات یاد رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن چیزوں کو بھی نسبت حاصل ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو بلند مقام عطا فرما دیتا ہے. کیونکہ چیزوں کے اندر اگر نسبت حضور کیا جائے تو عظمت ان کے اندر آ جاتی ہے. خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے دعائے ابراہیم اور قدم مصطفیٰ سے بابرکت بنا دیا ہے، اور آقا علیہ السلام کی دعا اور قدموں کی برکت سے مدینہ کو اللہ نے منورہ بنا دیا، یثرب کو مدینہ بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شے نسبت رکھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کے اندر عظمت اور بزرگی کو عطا فرما دیتا ہے. پھر وہ مستورات، وہ خاتون جنہوں نے حضور کو اپنا دودھ پلایا، ظاہر سی بات ہے وہ اپنا خون جگر حضور کو پلا رہی ہیں، اور مصطفیٰ کو جو ذرا سا بھی کوئی چیز دیتا ہے، احسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کا بدلہ فوراً عطا فرما دیتا ہے. فوراً احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. آپ نے درود پڑھ کے دیکھا درود کی عظمت میں کیا آیا؟ جس نے ایک بار پڑھ لیا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں ہیں. 10 رحمتیں. تو مطلب کیا؟ پڑھے بدلہ ملا، اور ڈبل ٹبل نہیں، 10 گنا 10 گنا بدلہ ملا. مطلب یہ کہ حضور پر جو بھی اپنے اعتبار سے کچھ کام کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا اسے عطا فرما دیتا ہے. 10 گنا اسے عطا فرما دیتا ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پر روشنی ڈالی گئی، ان کے شوہر اور ان کے بیٹے، ان کی بیٹیوں پر. اب آئیے ذرا سویبہ کی بارگاہ میں چلیں. کون سی سویبہ؟ یہ سویبہ خاتون. ایک چیز اور بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا حضرت حلیمہ سعدیہ کا، دودھ پیا حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. ویسے ہی آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ نے بھی دونوں خاتون کو دودھ پیا ہے. بولو نا. تو 2 اعتبار سے. تو پہلے آئیے حضرت سویبہ کے پاس چلتے ہیں، ان کے ایمان لانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور حضور سے تو ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ جب ان کو کوئی چیز کی ضرورت ہوتی تو حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتی، جو بھی ضرورت ہوتی ماں خدیجہ اسے مکمل کر دیتی. دور تو پایا ہے، زمانہ تو پایا. رہا مسئلہ ایمان لانے کا، تو علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ الرضوان نے ایک کتاب لکھی ہے صحابہ کرام کی شان میں، جس کتاب کا نام ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ. یعنی صحابہ کرام کو علامہ ابن حجر عسقلانی خاتم الاکابر نے اس میں شمار کرایا. تو اس کے اندر تراجم النساء
حرف السائل مسلسہ صفحہ 1834 کے اندر سویبہ کو ذکر فرمایا اور صحابیات کی فہرست میں ان کا نام شمار کرایا. اور صحابیات کی فہرست میں نام شمار کرانا یہ بتاتا ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ الرضوان کا موقف یہ ہے کہ سویبہ ایمان والی بھی ہے اور مصطفیٰ کی صحابیہ بھی ہے. بول دے ہے نا, انہوں نے فہرست میں صحابہ کرام اور صحابیات کی جماعت میں ان کا شمار کرایا ہے. وہ شمار کرانے کے بعد ابن مندہ کا ایک قول ذکر کیا ہے. کہتے ہیں زکریا ابن مندہ وقال اختلف فی اسلامها, فرماتے ابن مندہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. ایک محدث ہے ابن مندہ, انہوں نے تذکرہ فرمایا اور کہتے ابن مندہ نے کہا سویبہ کے ایمان کے بارے میں اختلاف ہے. ہم نے کہا اختلاف ہے لیکن آپ کا موقف کیا ہے؟ تو انہوں نے بتا دیا جب صحابہ کرام کا شمار کرا رہا ہوں, صحابیات کا میں نے شمار کرایا تو انہوں میں سویبہ کی بھی شمار کرایا. بولو نا. تو انہوں نے مطلب بتا دیا کہ ایمان والی بھی ہے اور صحابیہ بھی ہے نا. ایک چیز اور, منطق کی زبان میں نفی اور ایک ہوتا ہے پوزیٹیو, ایک ہوتا ہے نگیٹو. سبھی سمجھتے ہیں پوزیٹیو یعنی مثبت, نگیٹو یعنی منفی. جب مثبت اور منفی ٹکرا جائے اور وہاں کوئی صراحتاً حدیث موجود نہ ہو, صراحتاً کوئی حدیث موجود نہیں, نہ قرآن کی آیت موجود ہے, بس ٹکرا ہو رہا ہے مثبت کا منفی کا. منفی یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائی, مثبت یہ ہے کہ وہ ایمان لائی. تو امام نووی جو محدثین میں سے صوفیہ کی جماعت میں شمار کرائے جاتے ہیں, انہوں نے فرمایا جب نگیٹو اور پوزیٹو دونوں ٹکرا جائے, مثبت اور منفی ٹکرا جائے, تو منفی کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ مثبت اور پوزیٹو کا اعتبار ہوتا ہے. تو یہاں ایمان لائی یا نہیں لائی اختلاف ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا نہیں لائے, کچھ لوگوں نے کہا لائے, کچھ لوگوں نے کہا نہیں لائے, کچھ لوگوں نے کہا لائے. تو نفی اور اس بات میں اختلاف ہو گیا, تو اس بات کا پہلو غالب ہو گیا. مطلب یہ کہ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. یہ ایک قاعدہ ہے مسلمہ, لیکن یہ قاعدہ وہاں چلے گا جہاں کوئی صراحتاً حدیث موجود نہ ہو, جہاں صراحتاً کوئی آیت موجود نہ ہو, جن کے عدم ایمان پر اگر بخاری کی حدیثیں موجود ہے, مسلم کی حدیث موجود ہے, قرآن کی آیت موجود ہے, تو وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہاں پر بھی ایک قاعدہ فٹ کر دیا جائے. قاعدہ وہاں فٹ کیا جائے گا جہاں پر قرآن کی آیت موجود نہ ہو, حدیث موجود نہ ہو, کیونکہ سارے قاعدے قرآن اور حدیث سے بنتے ہیں, اور جو قاعدہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے وہ قاعدہ شاذ کہلاتا ہے. شاذ ہو گیا, مردود ہو گیا. جو قاعدہ قرآن و حدیث سے ملے گا اور اس سے مل کر کے چلے گا, اللہ اسے مضبوطی دیتا ہے, اور جو قاعدہ اس سے ہٹ گیا اس کا سسٹم ہٹ گیا. اس لیے نفی اور اس بات میں جب ٹکراؤ ہو جائے تو ہمیشہ اس بات کا پہلو غالب آتا ہے, پوزیٹو کا پہلو غالب آتا ہے. تو ایمان لانے اور ایمان نہ لانے میں اختلاف ہو گیا تو پوزیٹو کا پہلو غالب آ گیا. مطلب یہ کہ سویبہ ایمان لائی. بولے نا یار. اب جب ان کا ایمان ثابت ہوگا تو میلاد بھی ثابت ہوگا. بولو اور سلو بولے یار. ان کا ایمان ثابت ہو جائے گا, صحابیت ثابت ہو جائے گی, تو میلاد بھی ثابت ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے میلاد کی خوشی منانے والی یہی خاتون ہے. حضور کی ولادت ہو رہی, ابھی تو 1500 سال ہے بھائی. عدد جو ہے یہ عدد حضرت امیر حمزہ کی نسبت ہے. 15 شوال, تو 15 ان کی نسبت ہے. اور 1500 سالہ, کبھی کچھ لوگ بولتے ہیں 1447 چل رہا ہے, 1500 سالہ کیسے ہو جائے گا؟ ہم نے کہا بھیا وہ عیسوی کے اعتبار سے, سن عیسوی کے اعتبار سے. اور ابھی میلاد آئے گا تو فتوے بہت دیر ٹہلنے لگے, اور جتنے فتوے ٹہلنے لگے سب کو بولو سب سے پہلے فتویٰ حضرت عیسیٰ پہ لگانا. کہا کیوں ان پہ کیوں لگایا؟ ہم نے کہا سب سے پہلے انہوں نے تو ولادت کا دن منایا ہے. اور سلو ہے یار, کہاں منایا ہے؟ کون سی کتاب میں منایا؟ ہم نے کہا قرآن میں منایا. کیسے منایا؟ تو خود کہہ رہے والسلام علی یوم ولدت, جس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پر سلام. اس کے بعد کہہ رہا جس دن میں انتقال کروں گا یوم اموت, جس دن میں انتقال کروں گا اس دن میں مجھ پہ سلام. ویوم ابعث حیا, اور جس دن جو ہے زمین سے نکال کے دوبارہ محشر میں جمع ہوگا تب بھی سلام. مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 دنوں کا ذکر فرمایا, ولادت, پردہ
اور بعثت، مطلب ان تینوں دنوں میں اسپیشل سلام۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ولادت تو عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے، کیا موت آئی ان کو ابھی تک؟ کیوں نہیں آئی؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کو موت حسی نہیں دے گا بعد میں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ابھی تک نہیں آئی ہے۔ ظاہری اعتبار سے بھی موت نہیں آئی ہے، اور حقیقی اعتبار سے تو کوئی نبی، کسی نبی کو موت نہیں آئی ہے۔ تو معاملہ کیا ہے؟ بولے یار ٹینشن ہو رہا ہے، دن کون صحیح کہا، 73 72 ٹہل ہے، ادھر 72 ادھر 73 ٹہل ہے، کون صحیح ہے؟ تو عیسیٰ نے پہلے ہی بتا دیا، جو میلاد پہ سلام پڑھے، والسلام علیہ یوم ولدت، جو میلاد پہ سلام پڑھے، جو میلاد پہ سلام پڑھے، جو میلاد پہ سلام پڑھے۔ ارے بولے وفات کا بھی دن وہی ہے، بولے یار وفات کے دن میں بھی سلام پڑھا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کا بھی تذکرہ فرمایا جی، 3 دن اسپیشل ہے۔ تو حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سب سے پہلے ولادت کی خوشی منائی۔ ایک صاحب نے کہا تھا کہ ابو لہبی طریقہ ہے، میں نے کہا ابو لہبی نہیں، حضور کی والدہ کا طریقہ ہے۔ بولے کون سی والدہ؟ ہم نے کہا دودھ کی والدہ، رضائی والدہ سویبہ کا طریقہ ہے۔ خوشی منائی، پہلی بار خوشی، حضور کی ولادت تو ہی خوش ہو کر کے ابو لہب کو لا کے بتا دیا، اور جیسے ہی بتایا نتیجہ کیا ملا؟ خوشی بانٹی، خوشی کو جیسے ہی بانٹا اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی آزادی کا مزہ عطا فرما دیا۔ اب تک غلام تھی، لیکن جیسے خوشی کو بانٹا، او ابو لہب بھتیجا آیا ہے، بھتیجا آیا ہے، جیسے ہی بتایا اللہ نے آزاد کرا دیا۔ تو یہ ولادت ہے جی۔ تو سویبہ، علامہ قسطلانی علیہ رحمۃ الرضوان بیان فرماتے ہیں شرح زرقانی کے اندر، وہی 4واں حصہ صفحہ 503، اور اصابہ کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ کہتے ہیں وَكَانَ سُوَيْبَةُ تَدْخُلُ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان تزوج خدیجہ۔ سویبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماں خدیجہ سے نکاح فرمایا، ماں خدیجہ سے نکاح فرمایا، تو نکاح فرمانے کے بعد جب حضور رہنے لگے تو حضرت سویبہ حضور کے پاس آتی، اور حضور کے پاس وَكَانَتْ تُكْرِمُهَا، آقا علیہ السلام ان کی بڑی عزت فرمایا کرتے تھے، حضور ان کی بڑی عزت کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے آقا علیہ السلام۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جو باندی ہیں، حضور تو ان کو اپنی والدہ کا درجہ دیتے تھے، ان کا نام ہے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، حضور ان کو اپنی والدہ کا درجہ دیتے تھے۔ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ان کی دیکھ ریکھ ابو بکر و عمر فرماتے تھے، اور جب حضرت ابو بکر و عمر آپس میں بات کرتے تھے، بولے ہم کیوں نہ دیکھ ریکھ کریں، کیونکہ مصطفیٰ نے ان کو سنبھالا ہے نا۔ تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، بہرحال تو آقا علیہ السلام نے ماں خدیجہ سے نکاح کیا، تو نکاح فرمانے کے بعد حضرت سویبہ حضور کے پاس آتی، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَبْعَثُ عَلَيْهِ إِلَيْهَا مِنَ الْمَدِينَةِ بِكِسْوَىٰ وَصِلَا۔ حضور مدینے سے، وہ مکے میں رہتی تھی، حضور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، تو آقا علیہ السلام مدینے سے کپڑا اور سامان ان کو مکہ بھیجا کرتے تھے، مدینے سے ان کے لیے کپڑا اور سامان بھیجا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حتی ماتت بعد فتح خیبر، یہاں تک کہ وہ مدینہ آ گئی، اور خیبر جب فتح ہوا تو فتح خیبر کے بعد حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ پردہ فرما گئی۔ ان کے ایک بیٹے رہے حضرت مسروح رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ ان کے ایمان لانے کے بارے میں خاموشی ہے فقہاء کے نزدیک، محدثین کے نزدیک۔ اسی طریقے سے علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمۃ الرضوان خاتم الاکابر، اسقلان کے رہنے والے ہیں، ایک حدیث میں کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر میں تم کو 2 دلہنوں کی خبر دیتا۔ صحابہ کرام نے کہا وہ زمین پر کون 2 دلہن ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک کا نام غزہ ہے اور دوسرے کا نام اسقلان ہے۔ اسی اسقلان سے علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمۃ الرضوان کا تعلق ہے، جس کو مصطفیٰ نے زمین پر دلہن قرار دیا ہے۔ تو علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمۃ الرضوان یہ بیان فرماتے بھائی الاصابہ کے اندر صفحہ 1834 کہتے ہیں، برہ ابن ابی تجراح کے حوالے سے بروی کہتے ہیں ان اول من ارضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویبۃ بلبن ابن اللہ یقال مسروح۔
فرماتے سب سے پہلے جس خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پلایا وہ سویبہ ہیں، اور جب سویبہ دودھ پلا رہی تھی تو ان کے ایک بیٹے موجود تھے، کیونکہ جب بچے موجود ہوتے ہیں تو دودھ عورت کا ہوتا ہے، اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو دودھ خشک ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا جب دودھ پلا رہی تھی تو اس وقت آپ کے بیٹے مسروح موجود رہے۔ ایام قبل ان تقدم حلیمہ، حضرت حلیمہ کے مکہ آنے سے پہلے، ابھی حضرت حلیمہ نہیں آئی، ابھی لینے کے لیے دایا نہیں آئی ہیں، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتون دودھ پلا رہی ہے ان کا نام ہے سویبہ، انہوں نے دودھ پلایا۔ وَأَرْضَعَتْ قَبْلَهُ حمزہ، اور حضور سے پہلے حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کو دودھ پلایا ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلایا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام، بخاری شریف کی حدیث پاک میں بھی ہے کہ ان کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی رہی، تو ان بیٹی کے تعلق سے صحابہ کرام حضور سے کہتے آپ ان سے نکاح کر لیں، آپ ان سے نکاح کر لیں، یعنی اپنی چچا کی لڑکی سے، چچا کا وصال ہو چکا ہے، اب شادی کر لیں، مسئلہ حل ہو جائے۔ تو حضور نے کیا فرمایا معلوم؟ بخاری کی حدیث ہے، فی بنت حمزہ لا تحل لی یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب ہی بنت اخی من الرضاعہ۔ حضور نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی کے تعلق سے فرمایا میرے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ کہا وہ میرے دودھ کے بھائی حمزہ کی بیٹی ہے، اور جو چیز نسب سے حرام ہو جاتی ہے وہ چیز دودھ سے بھی حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور سمجھا دیں، مدت رضاعت میں اگر دودھ پلایا جائے تو معاملہ حل ہوتا ہے، اور رضاعت ثابت ہونے کے لیے جو مدت آئی ہے وہ 2.5 سال آئی ہے۔ عام طور سے بچوں کو دودھ پلانا تو 2 سال کا ہے، قرآن میں تذکرہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال مکمل، اور یہ دو سال وہ دودھ پلائیں جو مدت رضاعت مکمل کرنا چاہتی، تو 2 سال دودھ پلانے کا زیادہ سے زیادہ حکم ہے، لیکن رضاعت ثابت ہونے کے لیے 2.5 سال کی مدت ہے۔ اب یہاں پہ ایک نکتہ شادی شدہ لوگوں کے لیے بتانا ضروری ہے۔ ایک بار میرے سامنے مسئلہ آیا، مسئلہ یہ آیا، بولے میاں بیوی کھیل کود کر رہے ہیں، شوہر نے پستان میں منہ لگایا، 2-4 قطرے چلے گئے، تو ایک مولانا صاحب نے کہا نکاح ٹوٹ گیا۔ میں غوثیہ میں امامت کر رہا تھا، اور اپنی عادت کیا بھیا میں کہ سنتا نہیں پڑھتا، اس کے بعد بتا، تو مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ہم نے کہا یار 3 بار قبول کر کے لائے، ٹوٹے گا تھوڑے نہیں، بولو نا، بہت سلے یار، 3 بار قبول کر کے لائے، کائے کو ٹوٹے گا؟ نہیں، بولے انہوں نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا یار بہار شریعت میں ہے مسئلہ، تو اتفاق سے اب یہ شدہ بات ہے، کیونکہ آپ جو بولتے ہیں نا بہت دور تک بات جاتی ہے اور تبصرہ بھی ہوتا اس میں، تو شدہ بات پہنچ گئی جنہوں نے فتویٰ دیا تھا، مفتی اعظم نکڑ، مفتی اعظم چوک تو نہیں کہوں گا، وہاں پہنچ جائیں گے، تو مفتی اعظم نکڑ تک خبر پہنچی مصباح صاحب نے ایسا مسئلہ بتایا، تو خود تو آنے کی ہمت نہیں، کیونکہ آئیں گے تو سوال ہو جائے گا کیا پڑھائی کیے تھے مدرسے میں کتنا پڑھ کے آئے، کیا صلاحیت ہے، کیا لیاقت ہے، تو ہم کو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہو جاتا ہے سب۔ مؤذن صاحب کو بھیج دیے، میں فجر کے بعد مطالعہ کر رہا تھا، کہاں ہے مصباحی صاحب؟ ارے باپ جیسے اور ایسے ہی بولتے ہیں لوگ آ کر کے، مطلب ڈرا دیں مصباحی صاحب کو، اب ان کو کیا معلوم ہے، آپ ان تو چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے بھائی کتنا لیول ہے، کہاں ہے مصباحی صاحب؟ بہت اب دہاڑ کے بولے، ہم نے کہا بیٹھاؤ، پرانے بچے تھے بہت ماشاءاللہ، جن میں سے کافی اب مصباحی ہو گئے، کچھ بچے علیمی ہو گئے، کچھ امجدی ہو گئے، تو بچے تھے وہ لوگ بھی سب میرا چہرہ دیکھنے لگے، حضرت کو کیا مسئلہ آ گیا، کیونکہ کوئی بھی آتا ہے پریشان کر کے اس ٹائم پہ جا رہا تھا، لیکن اب تو سب کو معلوم ہوگا اب کوئی آتا بھی نہیں ہے، اب آنے کی طاقت بھی نہیں ہے، تو آئے، اور آنے کے بعد ہم نے بٹھایا، پانی پلایا، چائے پلائی، چائے پلانے کے بعد ہم نے کہا ایک بات بتاؤ کہ کتاب کی بات چلے گی یا دماغ کی بات چلے گی؟ بولے نہیں کتاب کی بات چلے گی، تو ہم نے کہا کون سی کتاب بتاؤ؟ بولے اردو میں بتا دیجئے، حالانکہ میرا تو دل کر رہا تھا عربی میں دوں حوالہ تاکہ ان کو بتایا تو باؤنس ہو بات،
پھر ان کو معلوم پڑے کہ 9 سال محنت سے پڑھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور ٹائم پاس کرنے اور گھر والوں کا پیسہ بچانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں مدرسے کے بچے چندے کے دم پہ پڑھتے ہیں، ہم نے کہا سب بچوں کو مت بولنا بھائی، کچھ لوگ وہ ہیں جو حیلہ شرعی کر کے زکوٰۃ نہیں کھاتے، جیسے حضرت بریرہ نے ان کو صدقہ دیا گیا، وہ مصطفیٰ کو دے تو وہ صدقہ الحمدللہ تحفہ ہو جاتا ہے، بولو۔ ویسے ہی کچھ بچے تحفے بھی کھا کر کے آتے ہیں، تحفہ کھا کر کے آتے ہیں۔ تو کھولے بہار شریعت، جیسے ہی بہار شریعت کھولے رکھ دیے، اس نے مسئلہ لکھا، اگر شوہر اپنی بیوی کے 2-4 قطرے دودھ پی لے ہوئے تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ آیت شعر بن کر جب جانے لگے تو بھیگی بلی، بولو نا۔ اسی لیے کہتے بھائی مسئلہ کتاب میں رہتا ہے، دماغ میں نہیں رہتا، اور دماغ چلانا بھی نہیں، شریعت کا مسئلہ ہے۔ جو دماغ چلایا وہ چل گیا، اور جو کتاب کو چلایا اللہ نے قیامت تک اس کو جمع دیا ہے، بولو اب۔ اور نہیں یقین آتا تو میرے رضا کو دیکھ لو یار۔ دماغ چلانے والے ان کی نسلیں پڑوسی ملک میں جائیں تو ہے مولانا حکیم الامہ، اور ان کے بچے بنے ہیں ہیرو، ہے مولانا ہے بانی مدرسے کے، ان کے بچے بنے ہوئے، ان کی بچیاں بنی ہوئی ہیں ہیروئن۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ خدا کا عذاب آیا کہ مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی کی ہے تو نسلیں خراب ہو گئی۔ لیکن امام احمد رضا کو دیکھو یار، امام احمد رضا کو دیکھو، مصطفیٰ کی عظمت نے پہرا دیا۔ بیٹا آئے تو حجت الاسلام، بیٹا پیدا ہو تو مفتی اعظم، ولادت ہو بریلی شریف میں خوشخبری ملے ماہرہ میں، بیٹا پیدا ہو تو مفسر اعظم، اور جب نہ آئے نبی رہا تو دنیا کہے تاج الشریعہ۔ الحمدللہ یہ ہے آقا کی عظمت پر پہرا دینے کا نتیجہ۔ اور میں نے جو اشارہ دیا میرے پاس تو ویڈیوز موجود ہیں، فلاں مدرسے کے بانی صاحب کا بچہ، یہ نواسا، یہ پوتا، یہ ہون گیا، فلاں کا یہ بن گیا، لیکن میرے رضا کا نواسا، میرے رضا کا نواسا انڈیا میں رہے تو تاج الشریعہ، ازہر جائے تو فخر ازہر۔ سبحان اللہ جی۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے، اس لیے دماغ نہیں چلانا چاہیے، کتاب چلانا چاہیے۔ کتاب جب آدمی چلاتا ہے تو اس کا پاؤں ہمیشہ زمین پر جمع رہتا ہے۔ تو سویبہ نے آقا علیہ السلام سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلایا، سید الشہداء کو دودھ پلایا، وَبَعْدَهُ ابا سلمۃ ابن عبد الاسد، اور حضور کے بعد یعنی حضرت امیر حمزہ کو دودھ پلایا، حضرت امیر حمزہ کے بعد مصطفیٰ کو دودھ پلایا، اور مصطفیٰ کے بعد حضرت ابو سلمہ کو دودھ پلایا۔ ابو سلمہ کون؟ یہ حضرت ام سلمہ، حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے جن کے نکاح میں تھی ان کا نام ہے ابو سلمہ، بولو۔ اور یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے ابو سلمہ، جیسے حضرت جعفر طیار، حضرت عثمان غنی ہجرت کر کے پہلے حبشہ گئے، حبشہ سے مدینہ آئے، ویسے ہی ابو سلمہ حضرت ام سلمہ کے ساتھ حبشہ گئے اور حبشہ سے مدینہ آئے، اور مدینہ جب آئے تو ان لوگوں کے استقبال کے لیے مصطفیٰ مدینے سے نکل کر کے ان کا استقبال فرما رہے ہیں، مدینے سے نکل کر کے مصطفیٰ نے استقبال کیا۔ یہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو ان تینوں شخصیات کو، حضرت امیر حمزہ کو اور میرے مصطفیٰ کو، حضرت ابو سلمہ کو حضرت سویبہ نے دودھ پلایا ہے۔ ایسے ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت سویبہ کا وصال کہاں ہوا؟ خیبر سے واپسی کے موقع پر، جب خیبر فتح ہوا تو خیبر فتح ہوا، وہاں سے واپس آ رہے وصال ہو گیا۔ حدیث میں آیا حتی جاء الخبر انہا ماتت سنۃ 7 مرجعہی من خیبر ومات ابنها مسروح قبلها، اور ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا مسروح، وہ حضرت سویبہ سے پہلے ہی پردہ فرما چکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کے دودھ کے رشتے سے حضرت امیر حمزہ بھائی ہیں اور حضرت ابو سلمہ۔ اب یہاں حضرت ابو سلمہ کے بارے میں دو باتیں بتائیں، حضرت امیر حمزہ کے بارے میں تو سنتے ہیں یار،
سب نے کہا حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے آسمان پر غسل دیا، مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ ہم نے کہا مصطفیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جیسے حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے آسمان پہ غسل دیا ہے، ویسے حضرت امیر حمزہ کو بھی آقا نے بتایا ہے فرشتوں نے آسمان پہ غسل دیا ہے۔ اس سے پہلے بتا چکا ہوں 3 شخصیات ہیں جن کو آسمان پر فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ ایک تو حضرت حنظلہ جن کو سب کہتے ہیں غسیل الملائکہ، دوسرے مصطفیٰ کے چچا حضرت امیر حمزہ، اور تیسری ذات عامر ابن فہیرہ کی۔ ان 3 شخصیات کو فرشتوں نے آسمان پہ غسل دیا۔ تو ابو سلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں، علامہ عیسی الدین جزری کہتے ہیں ان کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ ابن اسد۔ ان کی والدہ کا نام ہے برہ بنت عبد المطلب۔ مطلب کیا؟ برہ ابن بنت عبد المطلب کیا مطلب ہوا؟ یعنی ابو سلمہ کون ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کی پھوپھی برہ کے بیٹے ہیں۔ مطلب ایک ہی گھرانے میں 3 شخصیات کو صہیبہ نے دودھ پلایا ہے، حضور کے چچا امیر حمزہ کو، اور پھوپھی کے لڑکے ابو سلمہ کو، اور خود مصطفیٰ جان رحمت جی۔ تو ان کی والدہ برہ بنت عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ہے۔ فہو ابن عمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے لڑکے ہیں۔ کانا قدیم الاسلام، شروعاتی دور میں اسلام لے آئے تھے، ایک دم شروع دور میں، جب شروعاتی دور بڑے پریشانی کا دور تھا، اس زمانے میں ایمان لائے ابو سلمہ۔ وہاجر الی ارض الحبشہ معہ امرأتہ ام سلمہ، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، ان کے ساتھ ان کی زوجہ ام سلمہ تھی۔ یہی جب وصال ہو گیا، مسئلہ کیا ہوا؟ خاندان کے لوگ بڑی سختی کر رہے تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور ام سلمہ کے ساتھ، اتنی سختی کہ پریشان کر دیا۔ تو اجازت مانگ کر کے یہ لوگ بھی چلے گئے کہاں؟ حبشہ سے آئے تو پھر مدینہ آ گئے، اور عمر بہت کم تھی، بہت کم عمر تھی۔ ساتھ میں ایک شہزادی ایک بیٹی ہے، لے کر کے آئے۔ جب آئے تو مکے والوں نے ان کو راستے میں گھیر بھی لیا تھا، پریشان کیا، بڑی پریشانی میں مدینہ پہنچے۔ مسافرت کے حالت میں پریشانی میں مدینہ جب پہنچے تو چند دن گزرنے کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا۔ خواب کا خلاصہ یہ تھا کہ اب جیسے ہی اپنے شوہر کو بتایا ابو سلمہ کو کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، اور میرے پاس ایک نور آ گیا ہے، اس نور سے میں روشن ہو گئی ہوں۔ تو ابو سلمہ نے کہا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرا جلدی سے انتقال ہو جائے گا، اور میرا دل بولتا ہے مصطفیٰ تم سے نکاح کر لیں گے۔ بولو، پہلے ہی بتا دیا، پہلے ہی خبر ہو، چند دن گزرے ان کا وصال ہو گیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما گئے۔ جب پردہ فرمائے تو حضرت ام سلمہ کہتی ہے، مسلم شریف کی حدیث، میں نے سوچا کہ اب میں خوب روؤں گی، اور خوب رونے بھی لگی۔ مصطفیٰ کو خبر لگی، آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، ایک کلمہ بتاتا ہوں، اگر یہ کہہ لو تو تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا، تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کیا ہے یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اتنا پاورفل کلمہ، غم ہلکا ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بہترین بدلہ بھی دیتا ہے، غم پر اگر کوئی یہ کلمہ بول لے اللہ بہترین بدلہ دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی میں نے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد تدفین ہوئی، عدت میری گزر گئی، مجھے اتنا تو معلوم تھا بدلہ ملے گا، لیکن اتنا بڑا بدلہ ملے گا یہ مجھے یقین نہیں تھا۔ فرماتی ہے عدت مکمل ہوئی، مصطفیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا، اے ام سلمہ کیا تم نکاح کرنا چاہتی ہو مجھ سے؟ میں نے رضامندی ظاہر کر لی، مصطفیٰ نے اپنے نکاح میں مجھے شامل فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح فرمانا یہ معمولی بات نہیں ہے، تمام مومنوں کی ماں بنانا ہے، اور بہت ساری خواتین کو آقا علیہ السلام نے خود منع فرما دیا۔ ایک خاتون تو ایسی آئی، انہوں نے کہا حضور میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، ہبہ کر دیا، اگر آپ چاہیں تو مجھ سے نکاح کر لیں۔ مصطفیٰ خاموش، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا حضور آپ مجھ سے کرا دیجئے۔ حضور نے فرمایا منظور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آقا علیہ السلام نے اس صحابی کا نکاح اس صحابیہ سے کروا دیا ہے۔ ایسے بارہ ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے
کہ حبشہ کی طرف یہ ہجرت کر کے گئے، پھر حبشہ سے آئے اور پھر سن 3 ہجری میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پردہ فرما گئے۔ یہ تو ہو گئے حضرت سویبہ کی طرف سے حضور کے رضائی رشتہ دار۔ اور کچھ کتابوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور رضائی رشتہ داروں کا ذکر ملتا ہے، جیسے حضور کے ماموں کا ذکر ملتا ہے، حضور کے رضائی دودھ کے ماموں، حضور کے دودھ کے خالائیں، جو رضائی ماموں کا ذکر ملتا ہے ان میں سے ایک اسود ابن وہب ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کے ماموں ہیں۔ آقا علیہ السلام ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ چنانچہ علامہ زرقانی فرماتے ہیں 5واں حصہ شرح زرقانی کے اندر صفحہ 505 الاصابہ حرف الالف فہرست نمبر 264 صفحہ 62 کہتے ہیں اسود ابن وہب کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے ہے۔ قبیلہ بنو سعد یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے سے ہے، ان کے قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ اب ان کے بارے میں کیا آیا؟ ان عائشہ ان الاسود ابن وہب خال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماں عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ اسود ابن وہب جو حضور کے ماموں ہیں، حضور کے ماموں ہیں یعنی رضائی ماموں، دودھ کے ماموں، استأذن علیہ، حضور کے پاس انہوں نے آنے کی اجازت مانگی کہ میں سرکار کے پاس آنا چاہتا اس لیے اجازت دے رہے تھے۔ یہ نہیں دکھایا کہ میں تو ماموں ہوں، میں تو بے دھاڑ سے چلا جاؤں گا، نہ، یہ دربار محمد ہے، یہاں آداب بتائے گئے ہیں، اجازت لے کر کے آنا، باہر سے چلانا نہیں۔ صحابہ کرام آتے تو دستک بھی دینے کا انداز کیسا ہوتا، حضور کے دروازے پہ ناخن سے آواز لگاتے، بولو نا، ایسے مار رہے ایسے مار رہے، کتنی آواز آئے۔ ارے یار زور سے چلایا وہاں جاتا ہے جو اونچا سنتا ہو، جو اونچا سنتا ہو۔ میرا نبی تو ایسا سنتا ہے کہ یہاں سے کوئی بلائے تو وہاں سن لیتا ہے یار۔ دورو نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جی اجازت مانگی انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی تو کیا کہا؟ یا خالی ادخل، ماموں آ جائیے۔ مصطفیٰ ماموں کہے یار، ماموں آ جائیے۔ فدخلا، جیسے ہی وہ داخل ہوئے، فبسط لہ رداءہ، حضور کے پاس ایک چادر ہمیشہ ہوتی، وہ چادر مصطفیٰ نے بچھا کر اپنے ماموں کو بٹھا دیا، ہے نا، اسود ابن وہب کو اس پہ بٹھایا۔ یہ اسود ابن وہب یہ کچھ بھی یاد کرتے تھے بھول جاتے تھے، محفوظ نہیں رہتا تھا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ میں کچھ بھی یاد کرتا ہوں یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کچھ کلمات بتاتا ہوں، یاد کر لو، اللہ حافظہ مضبوط فرما دے گا۔ حالانکہ آقا علیہ السلام چاہے تو خالی سینے پہ ہاتھ مار دے تو حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے یار، سر پہ ہاتھ مار دے تو اللہ تعالیٰ حافظے کو مضبوطی عطا فرماتا ہے۔ لیکن مقصد کیا تھا؟ ماموں کے ذریعے سے بعد والوں کو تعلیم مل جائے۔ ماموں کے ذریعے سے اگر ہاتھ مار دیتے تو بس خالی حضور نے ان کے لیے ہاتھ مارا، لیکن ذریعہ روایت کا ماموں نہیں بنتے، تو ذریعہ روایت بن گئے اس کلمات کے لیے کون؟ حضور کے ماموں اسود ابن وہب۔ عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے کہتے ہیں حضور نے اپنے ماموں سے کہا، اسود ابن وہب سے، الا اعلمک بکلمات من یرید اللہ بہ خیرا یعلمہن ایاہ۔ حضور نے فرمایا ماموں کیا میں تم کو ایسی باتیں نہ سکھا دوں جن باتوں کو اللہ تعالیٰ انہیں سکھاتا ہے جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ نہیں سکھاتا، انہی کو عطا فرماتا ہے جن سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ ثم لا ينسیہ ابدا، پھر وہ آدمی ان کو کبھی نہیں بھولتا۔ تو انہوں نے کہا کیا کہا معلوم؟ قال بلا یا رسول اللہ، یہ نہیں کہا بھانجے بتا دیجئے، بھانجے بتا دیجئے نہیں کہا، کیا کہا؟ قال بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں بتا دیجئے، بولو۔ اور ہمارے یہاں تو نانی نانا رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ ارے یار یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، طریقہ بتایا جا رہا، آداب بتایا جا رہا ہے، بڑوں کی بارگاہ سے غلامی کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے، غلامی کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہہ رہے کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہو اللہم انی ضعیف فقوی فی رضائک ضعفی، اے اللہ میں کمزور ہوں، اپنی خوشی میں میری کمزوری کو طاقت دے دے۔ اور اس کے بعد کہو وخذ الی الخیر بناصیتی، اے اللہ بھلائی کی طرف میری پیشانی کو لے لے۔ وجعل الاسلام منتہا رضائی، اے اللہ میرے اسلام کو اپنی خوشی اور رضا کا منتہا بنا دے۔
کہ میں اسلام لایا تو مطلب ہے اللہ تو راضی ہو جا۔ ان کلمات کو مصطفیٰ نے سکھایا تھا، کس کو؟ اپنے ماموں اسود ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسود ابن وہب کے بارے میں ایک اور روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سود کے خرابیوں کو بتا رہے تھے۔ اب آج کے دور میں تو اللہ خیر کرے یار، سود کتنا ڈینجر ہے، کیسے بتایا جائے؟ بہت ڈینجر چیز ہے۔ معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ جنگ کا اعلان فرمانے کا حکم دیا کہ میں 2 جگہ جنگ کرتا ہوں۔ نمبر 1، ولی کی گستاخی کوئی کرے تو اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، ولی کی گستاخی کوئی کرے تو اللہ جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ دوسرا مقام، جب آدمی سود خوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سمجھ لے اس نے اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہی 2 مقام ہوتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان فرمایا۔ اتنا خطرناک ہے یہ معاملہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں اسود ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قال لہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا میں آپ کو ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ جس سے آپ کو فائدہ پہنچائے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا سود کے بہت سارے طریقے ہیں، سود کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک ایسا طریقہ جو سب سے ادنا درجہ کہلاتا ہے، وہ برائی کا اتنا ادنا درجہ ہے کہ کاستجاع الرجل مع امہ، اس کا گناہ ایسے ہے جیسے آدمی اپنی ماں کے ساتھ سوئے۔ ادنا درجہ، بہت سارے طریقے، بہت ساری سزائیں ہیں، اس کا سب سے ادنا درجہ سزاؤں کا، برائی کا یہ ہے کہ آدمی ایسے ہی گویا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ سو رہا ہے۔ کتنا خطرناک جملہ ہے۔ اور لوگ سود، آرے آنے دو یار، آنے دو۔ جو آدمی نیاز نہیں کھاتا وہ سود کھا رہا ہے، نہیں سمجھے؟ جو آدمی نیاز نہیں کھاتا، بولے نیاز نہیں چلتی مجھے، بولے کیوں؟ بولے حرام، وہ سود کھا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جیسی پائپ لائن ہوگی ویسے اس پہ سامان جائے۔ 2 پائپ لائن بچھائی گئی ہیں، ایک میٹھے پانی کے لیے، ایک گٹر کے لیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ گٹر والا گٹر کے پاس جا رہا ہے اور جو میٹھے پانی والا ہے وہاں جا کر کے فیض پا رہا ہے، بولو اللہ۔ تو نیاز والا نیاز کے پاس پہنچ گیا جی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود سے جتنا ہو سکے آدمی بچے، کیونکہ ناحق جب آدمی سود لیتا ہے تو اپنی عزت کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی ماموں ہے۔ کیا نام تھا؟ اسود ابن وہب۔ اسود ابن، اب ایک اور رضائی ماموں ہے، عمیر ابن وہب۔ کیا نام ہے؟ عمیر ابن وہب۔ ان کے بارے میں آیا، علامہ زرقانی فرماتے ہیں عن عمیر ابن وہب خال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قدم علیہ فبسط لہو رداہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں عمیر ابن وہب حضور کے پاس آئے، حضور نے ان کو چادر بچھا کر بچھایا، صحابہ کرام منہ دیکھنے لگے تو حضور نے فرمایا الخال والد، جو ماموں ہوتے ہیں یہ بھی والد ہوتے ہیں، جو ماموں ہوتے ہیں حضور نے فرمایا یہ بھی والد ہوتے ہیں، مطلب والد کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو جیسے والد کی عزت ہو ویسے ماموں کی بھی عزت ہو۔ اب ایسا کیوں ہوا کہ حضور نے یہ فرمایا؟ وجہ کیا بنی معلوم؟ یہ عمیر ابن وہب جو ہے غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے آئے تھے، کفار مکہ کی طرف سے آئے تھے، ان کے بیٹے گرفتار ہوئے تھے اور کئی ان کے ساتھی گرفتار ہوئے تھے۔ تو الاستیعاب کے اندر علامہ ابن عبد البر نے لکھا، فرماتے جب بہت سارے لوگ گرفتار ہو گئے تو ان کا جگری دوست تھا جس کا نام تھا صفوان ابن امیہ، یہ دونوں گئے خانہ کعبہ میں اور مقام حجر اسود کے پاس، رکن حجر اسود کے پاس ان لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا اور کہا اے عمیر ابن وہب چلے جاؤ تم مدینہ، اور جانے کے بعد مصطفیٰ کو موقع ملے تو شہید کر دینا، قیدیوں کو لے کر کے چلے آنا، اور اگر تم شہید نہیں کر سکے، تم خود مارے گئے تو تمہارے بچوں کی کفالت میں کروں گا، تمہارا پورا قرضہ میں ادا کروں گا۔ صفوان ابن امیہ اور عمیر ابن وہب کا یہ معاہدہ طے ہو گیا۔ کوئی نہیں تھا وہاں پر، یہی دونوں ہیں۔ پہنچے آ کر کے عمیر کہاں؟ مکہ، مدینہ۔ جب مدینے آئے تو کچھ صحابہ نے حضرت عمر کو بتایا ارے عمیر مدینہ آیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے حضور کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ میں حضور سے اجازت لے کے بتاتا ہوں اس کو۔ ایمان نہیں لائے ہیں عمر، ابھی ایمان نہیں لائے، غزوہ بدر کے بعد آ رہے ہیں، کفار مکہ کی طرف سے آئے تھے بدر کے میدان میں۔
مدینہ آ گئے تو حضرت عمر کو خبر دی گئی، حضرت عمر گئے حضور کے پاس اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمیر آیا ہے، تلوار لے کر کے آیا ہے، اگر اجازت دے تو میں چلا جاؤں۔ مصطفیٰ مسکرائے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جب تک مسکرائے تو سمجھ لو معاملہ ایک دم رحمت والا ہو چکا ہے۔ حضور نے مسکرایا، کہا عمر رہنے دو، ان کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ حضرت عمر گئے، عمیر کو لے کے آنے لگے ساتھ میں، تو سارے صحابہ جو مدینے میں سب دیکھ رہے عمیر عمیر عمیر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں جلوہ افروز۔ جیسے ہی یہ آئے تو آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ما اقدمک یا عمیر، اے عمیر تم کو کون سی چیز لے کر کے آئی ہے؟ تو عمیر کہتے ما قدمت الا فی طلب اسیری، میں اپنے قیدیوں کو چھڑانے آیا۔ حضور نے فرمایا صحیح صحیح بتاؤ، حضور نے فرمایا صحیح صحیح بتاؤ، آقا نے فرمایا صحیح صحیح بتاؤ۔ تو حضرت عمیر نے کہا کیا معاملہ ہے؟ میں اپنے قیدیوں کو چھڑانے آیا۔ حضور نے فرمایا فماذا شرطت بصفوان فی الحجر، رکن حجر اسود کے پاس تم نے صفوان سے کیا شرط لگائی؟ اور سلو یار، وہاں کوئی نہیں تھا، معلوم ہے؟ حضرت عمیر کہتے ففزع عمیر، عمیر گھبرا گیا، یہ کیا یہ کیا؟ حضور نے پھر فرمایا ماذا شرط لہو، کیا شرط لگائی ہے بتاؤ تو انہوں نے کہا تحم، حضور نے از خود خاموش ہو گئے، گھبرا گئے، از خود مصطفیٰ نے فرمایا تحملت لہو بقتلی علی ان یعول اولادک ویقضی دینک، تم نے صفوان کو اس بات پر ابھارا کہ تم مجھے شہید کر دو تو صفوان تمہارے بچوں کی کفالت کرے گا، تمہارا قرض ادا کرے گا۔ چنانچہ حضرت عمیر ابن وہب کہتے بخدا جب میں بات کر رہا تھا تو میں تھا اور صفوان تھے، کوئی تیسرا نہ تھا، لیکن مصطفیٰ نے جب بتا دیا تو انہوں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ بولو نا زور سے یار۔ یہ سب باتیں جو ہے نا ہمارے یہاں کم کپڑے والوں کا بیان ہی نہیں ہوتا، کم کپڑا سمجھے، کم کپڑوں کا بیان ہی نہیں ہوتا۔ اچھا ایمان کیوں لائے؟ کیوں مان لائے عمر؟ کیوں گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے پیغمبر ہیں آپ؟ کیونکہ تنہائی میں جو بات ہو رہی تھی اس تنہائی کی بات کو مصطفیٰ نے سن لیا۔ بولو اب مصطفیٰ نے جب سن لیا تو یہ کہتے نہیں سن سکتے، ہم نے کہا پھر کیسے بتا دیا؟ نہیں سن سکتے تو پھر کیسے بتا دیا؟ مطلب یہ کہ تمہارا کنیکشن نیا نیا ہے، ہمارا کنیکشن وہی ہے جو 1400 سال پہلے والا تھا، ہے نا؟ مطلب حضرت عمیر ایمان لائے تو انہوں نے بتایا پیغمبر مدینے میں بیٹھ کر مکے کی باتوں کو دیکھ بھی لیتا ہے، سن بھی لیتا ہے۔ تو جو عمیر نے کہا تھا وہی تو احمد رضا کہہ رہا ہے۔ ارے احمد رضا کے نام سے نہیں مان سکتے تو حضرت عمیر کے نام سے مان لو اور کہہ دو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہے نا؟ حضرت عمیر کہتے ہیں میں نے جب سے دیکھا میں کوئی نہیں تھا، اشہد انک رسول اللہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب وہ اپنی رودات بتا رہے ہیں کہ پہلے میں کیا تھا، ابھی میں کیا ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں کننا یا رسول اللہ نکذبک بالوحی وبما یاتیک من السماء، ہم آپ کو اس لیے جھٹلاتے تھے کہ آپ کے اوپر آپ بولتے ہو وحی آتی ہے آسمان سے، ہم اس وجہ سے آپ کی بات جھٹلا دیتے۔ وَإِنَّ هَذَا الْحَدِيث كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَفْوَانَ بِالْحَجَرِ كَمَا قُلْتَ، اور یہ جو بات آپ نے بتائی ہے یہ میں نے صفوان سے بات کی تھی تو وہاں پر خالی میں اور صفوان تھے اور کوئی تیسرا نہ تھا، اور بالکل ایسے ہی بات کی جیسے آپ نے کہا، کما قلتا جیسے آپ نے کہا ویسی بات ہے جی۔ تو یہ کیا مان کر کے ایمان لائے؟ نبی غیبدہ ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولو نا یار، غیبدہ مان کے ایمان لائے۔ اب لگا دو فتویٰ عمیر کے اوپر، عمیر کلمہ پڑھ کے بھی مشرک ہو گئے، اگر حضرت عمیر میں فتویٰ لگاؤ گا تو تمہارا فتویٰ بھی لقمہ مارے گا اور عمیر کا عقیدہ سر چڑھ کر کے بولے گا۔ مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے، آقا علیہ السلام کی شان جی۔ تو
عمیر آگے پھر کہتے ہیں لم یطلع علیہ احد، کہتے ہیں کہ کوئی اس پر خبر نہیں رکھ سکتا لیکن اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے، فاخبرک اللہ بہ، اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ہم یہی تو بولتے ہیں کہ مصطفیٰ جو چھپی چیز کو بتاتے ہیں یہ اللہ کے بتانے سے بتاتے ہیں، اللہ نے پاور دیا۔ کوئی بولے اللہ یہ پاور کیسے دے سکتا ہے؟ ہم نے کہا یار میں بہت بیان کرتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پہ قادر ہے۔ کوئی آدمی کی نظر بڑی زبردست ہوتی، کسی کے کان بڑے زبردست ہوتے ہیں، یہ کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے مٹی کو یہ کمال دے دیا۔ ہم نے کہا جب یہ معمولی مٹی کو اللہ کمال دے سکتا ہے تو مصطفیٰ غیر معمولی ہے، ان کو اللہ نے کتنا کمال دیا، کتنا کمال دیا۔ جی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی ماموں جن کا نام عمیر ابن وہب ہے، معلوم ہے جب یہ مکہ آ گئے، مدینہ آ گئے، اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے عریضہ رکھا میں مکے میں رہوں گا۔ صحابہ مدینے میں یہ بول رہے ہیں میں مکے میں رہوں گا، حضور نے فرمایا کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا میں مکے میں رہوں گا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا رہوں گا۔ بہت سلو ہے یار، مطلب اس زمانے میں جو اسلام کی بات مکے میں کرتا، فتح مکہ سے پہلے اس کو پکڑ کے مارتے تھے خود طبیعت سے، لیکن جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گا۔ تو اجازت لے لی، آقا علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ اب یہاں پہنچے مدینے سے مکہ، جیسے ہی مکہ پہنچے اسلام لانے کے بعد تو ڈائریکٹ اپنے گھر گئے، صفوان کے پاس نہیں گئے، اس سے تو معاہدہ ہوا تھا نا، صفوان سے معاہدہ ہوا تھا میرے بچوں کو پالنا اگر مجھے کچھ ہو جائے، میرا قرضہ اتار دینا اگر مجھے کچھ ہو جائے، اس کے پاس گئے نہیں، جگری دوست تھا۔ بلغ ذلک صفوان کو خبر لگی عمیر مدینے سے مکہ آ گیا، ایمان لے آیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے، تو صفوان آیا خانہ کعبہ میں، حضرت عمیر بھی پہنچے خانہ کعبہ میں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ میں آئے تو صفوان ان کو طنز کرنے لگا، کہنے لگا اے دیکھو پہلے یہ بولتے تھے کہ انہو قد ارتکس وصبا، یہ مصطفیٰ مرتد ہو گئے معاذ اللہ، مکے والے یہی کہتے تھے، مطلب دین سے نکل گئے، مصطفیٰ پہ فتویٰ لگا رہے ہیں، جیسے آج کے دور میں لنگور لوگ فتویٰ لگا رہے ہیں، لنگور سمجھے؟ ہاں، سلام پڑھے تو بولے شرک ہو گیا، اور یہ گستاخی کرے بولے ایمان کا حصہ بن گیا۔ ہاں سمجھ رہے کہ نہیں؟ ابے پاگل، گستاخی ایمان کا حصہ نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ پہ سلام پڑھنا یہ ایمان کا حصہ ضرور ہے، بولو نا۔ اور اس نماز کا بھی حصہ ہے جس نماز کو تم بڑی دعوت دے رہے ہو، اسی نماز میں اللہ فرما رہا ہے، بولو نا۔ کیسے کہہ رہا ہے معلوم؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز کا حصہ مصطفیٰ پہ سلام پڑھنا ہے، بولو، اور وہ بھی واجب ہے، وہ بھی واجب ہے، ڈنڈی مارے تو نماز میں ڈنڈی، سمجھے ہم؟ جی تو صفوان نے کہا ارے تم تو یہ کہتے تھے اسلام سے پھر گئے، اسلام مطلب وہ پھر گئے اپنے دین سے، باپ دادا کے دین سے نکل گئے۔ تو صفوان نے کہا فلا اکلمہ ابدا ولا انفعہ ولا عیال بنافعہ۔ تو حضرت عمیر نے اس کی بات سنی کہ بول رہا ہے کہ یار بات نہیں کرے گا، بچوں کی طرف دھیان نہیں دے گا۔ حضرت عمیر مقام حجر اسود کے پاس کھڑے ہوئے، آواز لگائی صفوان کو، اور آواز لگانے کے بعد کہا انت سید من ساداتنا، کیا تو ہمارا سردار نہیں تھا یہ صفوان؟ حضرت عمر نے جب اس کو بلایا کیا تو ہمارا سردار نہیں تھا؟ اور ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے نام سے جانور ذبح کرتے تھے، احد دین، کیا بتوں کی پوجا کرنا یہ دین ہے؟ بتوں کی پوجا کرنا یہ دین ہے؟ آج کے دور میں لیٹسٹ لے کر کے آ گئے، براق بنا رہے، سمجھنا بھائی، براق بولے امام حسین کے نام پہ بنا ہے۔ ابے امام حسین کے نام پہ طغرا لگا لیتا، 3 دن کیوں زیارت کرتا، 365 دن کر لیتا۔ بہت سلو یار، طغرا سمجھے کہ نہیں؟ طغرا پورے کربلا کا نقشہ گھر میں لگا لیتا، کیا حرج ہے؟ تو کہا کیا یہ دین ہے بتوں کی پوجا کرنا یہ دین ہے؟ ان کے نام پہ جانور ذبح کرنا یہ دین ہے؟ اور اے صفوان سن، تو مجھ سے کٹ رہا ہے لیکن میری شان کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ اے صفوان سن لے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے بندے خاص اور پیغمبر خاص ہیں۔ مطلب کھل کے بتا دیا، تو بھی گواہ ہو جا میں ایمان والا۔
ہاں، اور ہمارے یہاں ہوتا بولے حالات ایسے ہیں تو دب کے رہو بھائی، حالات ایسے ہیں. ابے حالات کیا کریں گے، زیادہ زیادہ سر ہٹوائیں گے. سر ہٹا کر کے انسان سوچے گا ہم نے ختم کر دیا، لیکن رب نے کہہ دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ نے زندگی کا منصب دے دیا ہے بھائی جی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں. اب حضور کی رضائی خالائیں سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ شاید مسئلہ کیا ہم لوگ کرامت کم سناتے ہیں نا. کرامت سناؤ تو سنی مچل جاتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور کرامت کی تحقیق کرنے جاؤ تو بیان کرنے والے کے لیے قیامت ہے. کیوں؟ کیونکہ کہاں سے بیان کر رہا اس کو یہی نہیں معلوم رہتا. ہم لوگ اگر ٹوکنا شروع کر دینا، سچی بتا رہا ہوں، بہت حد تک معاملہ کنٹرول ہو جائے گا، بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گا. اچھا، آپ نے جو حضرت یہ واقعہ بیان کیا ہے کون سی کتاب میں بتاؤ تو؟ خالی کتابیں پوچھنا شروع کر دو تو شیعوں کی کتابیں 90% بند ہو جائیں گی. 90% کتابیں بند ہو جائے گی. جو آج کے دور میں جو شعلہ بیان بنے رہتے اکثر وہیں سے لے کر کے آتے چندے کے طور پر. لیکن الحمدللہ بزرگوں کی جو کتاب پڑھتا ہے وہ مسئلہ کا وفادار رہتا ہے. بس سمجھنا، اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب حضور کی خالہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خالہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے، جن کا نام فریعہ بنت وہب، فریعہ بنت وہب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. ایک مرتبہ یہ حضور کی بارگاہ میں آئی. علامہ ابن حجر عسقلانی خاتم الاکابر فی الحدیث یہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کیا فرمایا؟ من اراد ان ينظر الى خالۃ رسول اللہ، تم میں سے میرے صحابہ جو میری خالہ کو دیکھنا چاہتا ہے فلینظر الى هذه، اس خاتون کو دیکھ لے. بولو نا یار. پھر اب یہ روایت پہ اعتراض پڑے گا، ابے محرم ہے نا، ان کی زیارت ہوتی کیا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، ورنہ آج کے دور میں کچھ پہلے تو بابا لانچ ہوتے تھے، تو ببولی لانچ ہو رہی بھائی. بابا کیا بولوں، عورتوں میں کیا آتی ہوں، عورتیں ہو گئی بابا، بڑی اب میک اپ ویک اپ کر کے آ گئے. ان کا تعلق مسلک اعلیٰ سے نہیں ہے، اور ہماری طرح منسوب مت کرنا، ورنہ جھوٹی بات منسوب کرو گے قیامت میں کیس ہوگا، وہی حل ہوگا معاملہ. تو بولے یہ محرم مسئلہ ہے کہ نہیں، محرم غیر محرم کا؟ ہم نے کہا ہاں بلا شبہ محرم اور غیر محرم کا مسئلہ ہے، لیکن اگر خاتون ایک دم بوڑھی ہو جائے تو شرعی مسئلہ کیا ہے؟ بولے شریعت اب پردے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ہم نے کہا یہیں سے آقا علیہ السلام نے ذہن دے دیا، جب پردے کا معاملہ ختم ہو گیا تو زیارت کرنے کا کوئی مسئلہ اگر سمجھ میں آئے تو بولو سبحان اللہ. کوئی عمر آتی ہے کہ پردے کا معاملہ ٹینشن ختم ہو جاتا ہے جی. پھر ان کو جو ہے علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ الرضوان نے صحابیات کی فہرست میں شمار کرایا فریعہ بنت وہب. اسی طریقے سے حضور کی ایک اور خالہ ہے، ان کا نام ہے فاختہ بنت عمرو. فاختہ بنت عمرو شاید پہلی بار ہم لوگوں کے سامنے سے باتیں آ رہی ہیں. ہم لوگ تو حضور کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سب لوگ بولو نا یار. یہی پوچھنا چاہ رہا تھا یار، ہم اپنی ماں کا نام ادب سے نہ لے تو بے ادب کہلاتے ہیں. مصطفیٰ کی والدہ ہے. یہ تو غیر جیسا چاہتا ہے ویسے سے بلوا رہا ہے، کیونکہ غیر بول رہا ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا. الحمدللہ سنیوں کا عقیدہ یہ کہ وہ ایمان پر رہی. بولو حالات کے رسالہ پڑھو شمول اسلام، مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. تو جب ایمان پر خاتمہ ہوا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار حضور کی والدہ ہیں، مدینہ مصطفیٰ سے نسبت رکھ لے تو مدینہ منورہ ہو گیا. نسبت رکھنے کی وجہ سے منورہ ہوا، مدینہ شریف ہو گیا. اب آتے آمنہ تو کم سے کم ادب کے ساتھ نام آنا چاہیے نا. کوئی بے ادبی سے بول رہا ہے بولنے دو اس کو بھائی، وہ بے ادب ہے ہی ہے وہ. تو حضور کی خالہ فاختہ بنت عمرو. علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی خالہ فاختہ بنت عمرو کا معاملہ ایسا تھا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آئی، ان کو کچھ ضرورت تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال فرماتے تھے، بہت زبردست صلہ رحمی فرماتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ آئیں تو آقا علیہ السلام نے اپنی خالہ فاختہ بنت عمرو کو ایک غلام دیا. ایک غلام
غلام عطا کیا وامرتها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی خالہ کو یہ حکم دیا اللہ تجعلہ جاسرا ولا سائقا ولا حجاما، یہ جو میں نے غلام دیا ہے اس غلام کو جانور کاٹنے والا مت بنانا، اس غلام کو لوہار مت بنانا، اس غلام کو حجام مت بنانا۔ مطلب یہ کہ آقا علیہ السلام نے یہ ذہن دیا کہ ان کو دوسرے کام میں مت لگانا، میں نے اس غلام کو آپ کی خدمت کے لیے عطا کیا ہے۔ بولو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذہن دیا تھا تو اپنی خالہ کو تحفے میں غلام دیا جن کا نام تھا کیا؟ فاختہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی رشتہ دار ہے۔ اب چونکہ 1500 سالہ ہے اور اگلے ہفتہ ماہ رضا ہے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اعلیٰ حضرت رحمت الرضوان کے حوالے سے حضور کے کسی رشتہ دار پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ما اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔